دیکھیں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں جنگ کے اوپر تو اوبویسلی یہ 2 ہفتہ سیز فائر ہے کہ 2 ویکس میں اس میں سیز فائر ہے. اس کے بعد مذاکرات کامیاب ہوں گے تو پھر اس کے رزلٹس نکلیں گے. پہلے کی جو ہماری پریڈکشنز تھی کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی, اس کا کیا سینیریو ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری علمی بات اور علمی لاج رکھی کہ 40 دن چلنے کے بعد وہ جنگ 8 تاریخ کو سیز فائر کی شکل میں ختم ہوئی. کیونکہ ہماری بھی پریڈکشنز یہی تھی کہ 3 تاریخ کے بعد سے ہی جنگی کارروائیاں رک پائیں گی. اب اگر ہم لوگ عملی طور کے اوپر دیکھیں تو آسمان کے اوپر جو ستاروں کی پوزیشنز اس وقت نظر آ رہی ہیں, اس میں کل کا جو دن ہے 11 تاریخ کا, جو کہ مذاکرات کا بھی دن ہے, آج کا بھی اور کل کا بھی. 11 تاریخ کو مرکری جو ہے وہ ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں انٹر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مرکری کا کمزور گھر میں جانا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مذاکرات کے لیے جو 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, یہ 2 ہفتوں میں چیزیں اس طور کے اوپر نہیں حل ہو پائیں گی جس طور کے اوپر یا تو ایران چاہ رہا ہے یا جس طرح امریکہ چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. مذاکرات ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے اور اس سے پہلے ہی اسرائیل نے جو حملہ کیا لبنان میں, اور اس حملے کی صورت میں کل کا جو دن گزرا تھا اس میں ایران نے کسی طور پہ پارشلی طور پہ آپ نے ہم اس کو بند بھی کیا تھا احتجاج کے طور پہ, گو کہ وہ بعد میں پھر کھل بھی گئی اور اس کا روٹ انہوں نے چینج کر دیا کہ آپ اس کو ڈائیورٹ کر کے کسی دوسرے روٹ سے لے جائیں. لیکن سیکنڈلی طور کے اوپر یہ بنیادی طور کے اوپر آج بھی بہت کلیریفائی کر کے ایرانی جو کہ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بڑے کلیئر طور کے اوپر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم لبنانیوں کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑیں گے. ایران نے کہا ہے, یہ ایران نے بالکل اسٹریٹ اوے کہہ دیا ہے کہ جب تک ہمارے کلاز میں جو ہماری شرط ہے کہ حملے ایران کے علاوہ اسرائیل لبنان پہ بھی بند کرے, لبنان پہ بھی بند کرے, پھر اپنی کارروائیاں غزہ کے اوپر بھی بند کرے, تو وہ چیزیں پوری ہوں گی اور تب ہی جو ہے وہ کسی رخ کے اوپر آپ کا ایگریمنٹ جائے گا. اب ایگریمنٹ جو ہوتا ہوا نظر تو آتا ہے لیکن یہ 2 ہفتوں میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ان 2 ہفتوں میں چیزیں کسی نہ کسی طور کے اوپر انکلیئرڈ ہوں گی. بیچ میں اسرائیل کہیں نہ کہیں پہ چھوٹی شرارتیں کرتا رہے گا. اگر اسرائیل کسی طور کے اوپر کنٹرولڈ میں آ جاتا ہے تو بیچ میں جو دوسری کہیں نہ کہیں پہ پراکسی والے سسٹمز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑی سی شرارت ضرور کرتے رہیں گے. تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ جا کے 3 اور 4 ہفتے میں مکمل ہوں گے اور ان کا جو رزلٹ ہے وہ 2 ہفتوں میں نہیں بلکہ 3 اور 4 ہفتے میں نکلے گا جب مرکری اپنی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن سے باہر آئے گا. مرکری نے ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن سے باہر نکلنا ہے 25 اپریل کے بعد سے. ٹھیک ہے. اور 2 مئی کو جا کے سن جو کہ اس سال کا نمبر ہے اور اس سال کا پلانٹ ہے, سن اپنی ایگزالٹڈ ڈگریز کے اوپر آ رہا ہے جو کہ سپیریورٹی کا, ڈومیننسی کا, حاکمیت کا اور حاکمیت کو برتری کو جتانے کا, بات کو منوانے کا پلانٹ ہے. اور یہ 15 تاریخ کو اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے لیکن 2 تاریخ کو ایگزیکٹ ڈگریز کے اوپر آ رہا ہے. ایران کے اور امریکہ کے چارٹ میں اگر ہم ان کے زائچوں کی بات کریں, ان کے اسینڈنٹس کی بات کریں تو ان کے اسینڈنٹس سیم ہیں. اب چونکہ اسینڈنٹ سیم ہیں تو اس اعتبار سے بہت ساری حالات آپس میں مشترک بھی چل رہے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے یہاں پہ جو سیز فائر والا معاملات ہے یا پھر جو کسی طور کے اوپر کمٹمنٹس کا فائنل ہونا اور ایک لمبے عرصے کے لیے جنگ کا رک جانا, گو کہ جنگ رک رہی ہے, اس جنگ میں خاتمہ نہیں ہو رہا. یہ ایک پاز آئے گا اور یہ پاز کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے پھر کسی اور نوعیت میں ٹریگر ہوگا. تو اس لحاظ سے ایک لمبے عرصے کا جو پاز ہے یہ جا کے سٹارٹ ہوگا ایرانی خطے میں یا خلیجی ممالک کے خطے میں, اور وہ سٹارٹ ہوگا منتھ آف مئی سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حالات بیک ٹو نارملائز اگر آپ کہہ لیں کہ خلیجی ممالک میں نارملائز ہو جائیں, ٹریول روٹس نارملائز ہو جائیں, ٹریڈ آپ کی نارملائزیشن کی طرف آ جائے, پھر ملک میں پیٹرول پرائسز آپ کی کسی طور پہ بہتر آ جائیں اور پوری دنیا میں جو ایک سٹریس کا ماحول ہے وہ کسی طور پہ تھوڑا سا تھم جائے. وہ سینیریو جا کے سٹارٹ ہوگا جب جوپیٹر اپنی پوزیشن چینج کرے گا اور وہ آئے گا ایگزالٹڈ ہاؤس میں کینسر میں, اور وہ ڈیٹ اس کی ہے 2 جون کی. تو اس لحاظ سے مکمل جو امن والا معاملہ ہے وہ جون سے لے کے اکتوبر تک چلے گا, لیکن وقتی طور کے پر اس خطے میں جو امن ہے وہ جا کے سٹارٹ ہو جائے گا منتھ آف مئی سے آنورڈز. ابھی حالیہ طور کے پر جو معاہدہ یا جو چیز ابھی چل رہی ہے سیز فائر کی شکل میں, اس میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ضرور رہیں گے, مس انڈرسٹینڈنگ رہیں گی, مس پرسیپشن رہیں گی, مس کیلکولیٹڈ ہوں گی چیزیں, ریومرز بہت زیادہ فیک آپ کو سننے کو ملیں گی, میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی دیکھنے کو ملیں گی یا سننے کو ملیں گی جو کہ ریالٹی بیسڈ نہیں ہوں گی. تو اس لحاظ سے ہر لحاظ سے آپ کو بہت ساری ریومرز کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مرکری کمزور ہے تو کمزوریوں میں غلط فہمیاں زیادہ جنم لیتی ہیں, چیزیں ریالٹی بیسڈ تھوڑی سی کم ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے کوئی بھی آپ بات کرتے ہوئے, کوئی بھی بات کے اوپر سوچتے سمجھتے ہوئے
یا کسی بھی چیز پہ یقین کرتے ہوئے آپ نے اس کو 4-5 مرتبہ کراس چیک ضرور کرنا ہے. ادروائز آپ ذہنی طور پہ خود بھی پریشان ہوں گے, دوسروں کو غلط انفارمیشن دیں گے, اور کسی طور کے اوپر یہاں پہ بھی سٹریس کا جو ماحول ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ کا یا پھر چیزوں کے پرولونگ ہونے کا, ڈیلے ہونے کا چانس بالکل نظر آتا ہے, اور چیزیں تھوڑا سا ڈیلے ہی رہتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن جو بھی چیز ہو, پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت لکھ دی ہے, تو عزت جو ہے وہ پاکستان کے حق میں لازمی آئے گی. ٹھیک ہے. اب پاکستان میں جو سر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ کتنی حد تک کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کسی حد تک 60 سے 70% اس میں کامیابی ہو جائے گی. مکمل کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ مرکری فوراً بعد مذاکرات کے کمزور پوزیشن پہ ہے, تو کسی طور کے اوپر کچھ پوائنٹس کے اوپر حتمی جو ہے وہ چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی, کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ انکلیئرڈ ہوں گے, اور انہی چیز کو کلیریفائی کرنے میں تھوڑا سا مزید اور وقت لگ جائے گا. تو اس لحاظ سے اس میں پاکستان کے حصے میں جو عزت ہے وہ تو پاکستان کو ملے گی. کسی لحاظ سے اس خطے میں جو شدت والی وار تھی یا کسی طور کے اوپر جو شدت والی وار نظر آ رہی تھی وہ وقتی طور کے اوپر تھم چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب بات کروں اگر اسرائیل اور لبنان والی سائڈ پہ, جو اسرائیل لبنان کو حملے کر رہا ہے, یہ کتنے اور حملے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ابھی یہ جنگ بڑھے گی یا اس کے کہیں اینڈ مذاکرات نظر آ رہے ہیں؟ کون سی ڈیٹ تک؟ دیکھیں, لبنان کا جو معاملہ ہے وہ اب سے نہیں, وہ تب سے سٹارٹ ہوا ہے جب سے غزہ کا مسئلہ بھی چل رہا, کیونکہ لبنانی وہاں سے حوثیوں نے جو حملے کیے اس کے بعد سے غزہ کے اوپر بھی حملے چل رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ کم و بیش 1.5-2 سال پرانا مسئلہ ہے. اس لحاظ سے اس کو آپ ایران کے ساتھ انٹر لنک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایران کی وجہ سے وہاں پہ شدت میں ضرور کمی آ جائے گی, چیزیں کسی طور کے اوپر رک ضرور جائیں گی, تھم ضرور جائیں گی, لیکن اگر ہم لانگ رن میں دیکھیں, فیوچر میں دیکھیں, اگلے آنے والے کوئی 7-8 سالوں میں دیکھیں, تو چیزیں اس اعتبار سے دوبارہ سے پھر ٹریگر ہوں گی, کیونکہ ہمارے پاس منتھ آف اپریل میں آؤٹر پلانٹس میں سے یورینس اپنا زوڈکسن چینج کر رہا. ٹھیک ہے. یورینس اکارڈنگ ٹو ماڈرن اسکول آف تھاٹ یہ انٹر ہو رہا ہے جیمنائی میں, اور یورینس کا تعلق ہے ماڈرن سویلائزیشن سے, سویلائزیشن میں چینجز سے, ٹیکنالوجی شفٹ میں, ٹیکنالوجی چینجز میں, اور پاور شفٹ میں. تو یورینس ایک ہاؤس میں رہتا ہے اپروکسیمیٹلی کچھ 7 سے 8 سال. اب اپروکسیمیٹلی کیونکہ اس نے یہاں پہ ایئر ایلیمنٹ میں رہنا ہے, جیمنائی میں رہنا ہے, تو یہ آپ کو 60 سے 8 سال کے اندر بہت تیزی سے نہ صرف ٹیکنالوجی میں تبدیلی نظر آئے گی بلکہ آپ کو ہیومن سویلائزیشن میں چینجز نظر آئیں گی, اور بہت بڑے پیمانے پہ آپ کو پاور شفٹ نظر آئے گا اگلے آنے والے 7 سے 8 سال میں. بہت ساری ایسی کنٹریز جو کہ ابھی وقتی طور کے اوپر پاور میں نہیں ہیں وہ پاور میں نظر آئیں گی, اور بہت ساری ایسی سپر پاور جو کہ پاور اتھارٹیٹیو ہیں ان کی پاورز کسی طور کے اوپر ڈسٹرکٹ ہونا شروع ہوں گی. کیونکہ یہ جو ٹائم ہے یہ وہ ٹائم ہے جو ماضی میں آیا تھا 84 سال پہلے, اور وہ ٹائم تھا ورلڈ وار 2 کا, اور وہ ٹائم تھا پاکستان اس خطے میں سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کے مارز وجود میں آنے کا. گو کہ اسرائیل کا بھی جو کہ جنم ہوا تھا وہ بھی اسی ٹائم پہ ہوا تھا جو بنیادیں رکھی گئی تھی. پھر اس کے بعد اس سے بھی ہم اگر پیچھے چلے جائیں تو یہی ٹینیور جب آیا تھا 18ویں صدی میں, تو اس ٹائم کے اوپر امریکہ میں سول وار سٹارٹ ہوئی تھی, اور یہ ٹائم دوبارہ پھر آ رہا ہے. تو یہ چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ٹائم فریم امریکہ کے لیے بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے. وہاں پہ بھی اپوزیشن جماعتیں اچھا خاصا احتجاج دوبارہ کریں گی, اور کسی طور کے اوپر کچھ ریاستوں سے بڑی شدت سے آواز اٹھنا شروع ہوگی کہ 52 جو ان کی ریاستیں ہیں ان میں سے چیزیں کسی طور پہ پاور کو سینٹرلائزڈ کر کے اس کو ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف لے کے جایا جائے. تو یہ چیزیں فیوچر میں امریکہ کے لیے بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب امریکہ اب جیسے لبنان, اسرائیل نے لبنان پر وار کیا تو امریکہ کی طرف سے غصے کا اظہار ہوا. کیا اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات بھی خراب ہوتے آگے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس میں قرآن کی ایک بڑی کھلی اور واضح آیت ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور آپس میں یہ دوست ہیں. تو جو بھی اختلافات آپ کو نظر آئیں گے وہ صرف آپ کو دکھاوے کی حد تک ہوں گے, صرف دکھاوے کی حد تک ہوں گے, آپ کو اندر کھاتے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی, اور قرآن کے رد میں وہ چیز نہیں ہو سکتی. تو اس لحاظ سے ان کا یہ صرف ایک آپ کو وقتی طور پہ فیز نظر آئے گا جس میں ریالٹی کچھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے ایران اور امریکہ والا, تو یہ مکمل مستقل ہوگا یا یہ کچھ وقت کے لیے ہوگا؟ اس کے بعد دوبارہ مستقل نہیں ہوگا. یہ چیز تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ مستقل والا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں بڑی واضح اور کھلی حدیث ہے جس کے 2 بہت ہی معتبر بہت بڑے راوی ہیں, جس میں ایک حضرت علی علیہ السلام, دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے. اور اس حدیث کا جو متن ہے وہ متن یہ ہے
کہ جب زمانے میں خرافات اور برائیاں بڑھ جائیں ہر لحاظ سے جو کہ نظر بھی آتی ہیں، تو پھر انتظار کرو زمین کے دھس جانے کا، صورتوں کے مسخ ہونے کا اور سرخ آندھیوں کا. اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو پھر یوں سمجھو کہ موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہے، اور جیسے دانے پے در پہ گرتے ہیں اسی طرح نشانیاں بھی ظاہر ہونا شروع ہوں گی. تو ریسنٹلی اگر آپ تھوڑا سا سرچ کر لیں کچھ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس خطے سے ہٹ کے، تو 10 دن پہلے آسٹریلیا میں سرخ آندھی آ چکی ہے جو کہ بالکل ریڈ بلڈ کلر کی تھی. اس کے بعد ایک ہفتہ پہلے گریس کے ایک آئلینڈ کے اوپر یہ سیم سرخ آندھی آ چکی ہے، اور اب سے کوئی 3-4 سال پہلے یہ ایک دفعہ مکہ میں بھی آ چکی ہے، لیکن مکہ میں اتنی سرخی مائل نہیں تھی جتنی یہ اس دفعہ ہے. تو اٹ مینس کہ حدیث پوری ہو چکی ہے، اور حدیث کا متن کا آخری لفظ یہ ہے کہ پھر نشانیاں ایسے گرتی چلی جائیں گی جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ چکی ہے. تو اب عنقریب اگلے آنے والے سالوں میں آپ کو قرب قیامت کی ہی نشانیاں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ جی امریکہ میں ہوں گے، کیا یہاں پر ثالثی کا کردار ادا کرے گا امریکہ اس میں؟ دیکھیں، اس میں وقتی طور کے پر دیکھا جائے تو یو ایس کا اور ایران کا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چارٹ سیم ہے، تو اس اعتبار سے ثالثی والا کردار جو ہے وہ کوئی اتنا حتمی تو نہیں نظر آئے گا، اور نہ ہی یہ مذاکرات کچھ امریکہ میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. امریکہ کے علاوہ یہ کسی اور جگہ کے اوپر مذاکرات ہوں گے. اس میں پاسبلٹیز ہیں کہ یا تو خلیجی ممالک میں سے یا پھر ٹرکی میں سے، کہ پاسبلٹیز ہیں کہ وہ اس کو ہوسٹ کریں اور وہاں پہ یہ مذاکرات پائے تکمیل تک پہنچے، بجائے اس کے کہ وہ امریکہ میں ہوں. اور اس میں امریکہ کی طرف سے وقتی طور پہ ثالثی کا کردار اتنا بڑا نہیں ہوگا، وقتی طور کے پر اپنے مفادات کا ٹائم فریم زیادہ ہوگا. تو مفادات کی خاطر وہ وقتی طور کے پر اسرائیل کے اوپر تھوڑا پریشر بلڈ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کو دوبارہ تھوڑا سا ٹائم مل جائے کہ وہ اس خطے میں کسی طور کے پر اپنی دوبارہ سے حاکمیت کو واپس اڈاپٹ کر لے. وقتی طور کے پر جو اس کے اڈے ہاتھ سے گئے ہیں، جو اڈے ختم ہو گئے ہیں، جو تباہ ہوئے ہیں، اوبویسلی اس خطے میں اب اس کی وہ اسٹرینتھ یا پاور نہیں ہے جو پہلے تھی. اس لحاظ سے امریکہ کسی طور کے پر یہ ضرور ایکسپیکٹ یا ڈیمانڈ کرے گا اسرائیل سے کہ کسی طور کے اوپر ویرے جی تو چاہتا ہے کہ میں تیری مدد نواما تو پھر مینوں اپنے پیر جما لیندے تھے. تو کہانی ساری یہ ہے. اگر خلیجی ممالک کا آپ نے ذکر کیا، خلیجی ممالک کا اگر اب یہ جیسے سیز فائر ہوا ہے، اس کے بعد خلیجی ممالک کے تعلقات ایران کے ساتھ اور ممالک کے ساتھ ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ خلیجی ممالک کے تعلقات کی بات اگر کی جائے تو ایران کے ساتھ تو فی الحال ٹھیک ہونے والا معاملہ نہیں ہے، اور اس پہ کسی طور کے پر جیسا کہ آپ سعودیہ کی گورنمنٹ کو جو ہے اسلام کا علمدار کے طور کے پر ہر مسلمان دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بیسیکلی طور پہ قبلہ ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر ہم لوگ کوشش یا سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ سے ایمان کے تقاضے کے مطابق کہ کسی طرح سعودیہ جو ہے وہ مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کرے یا مسلمانوں کو لیڈ کرے یا ایٹ لیسٹ تفرقے بازی کو ختم کرنے میں کسی طور پہ اپنا بہت اہم کردار نبھائے. تو وہ چیز تو مستقبل میں بھی وقتی طور پہ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. کیونکہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو مسلمان تب بھی بے شمار تھے، لیکن حق کے لیے 72 کھڑے ہوئے تھے، اور مسلمان ابھی بھی بے شمار ہیں، اور حق کے لیے 57 اسلامی ملکوں میں صرف ایک ملک کھڑا ہوا. تو اس اعتبار سے وقتی طور کے پر وہ دڑار بھر نہیں پائے گی. ٹھیک ہے. دنیا کی اکانومی سٹیبل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اس اکانومی بالکل ڈیفینیٹلی طور کے پر سٹیبل ہو رہی ہے، کیونکہ جوپٹر اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے 2 جون سے، اور اس نے اینڈ آف اکتوبر تک یہاں پہ رہنا ہے. تو اکانومیکلی طور کے پر چیزیں سٹیبل ہونے جا رہی ہیں، اور سب سے بڑا اس وار کا بینیفٹ جو ہے وہ ایران کو ملے گا، کیونکہ ایران کے چارٹ میں نومبر کے بعد سے جوپٹر اس کے اکانومی کے ہاؤس میں جا رہا ہے. تو نومبر آن ورڈز اگلا سال ایران کی اکنامیکلی طور کے پر چیزوں کے اپ رائز کا ٹائم ہے.